السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، پاناما کیس کے اندر آج تمام تر فوکس سپریم کورٹ کے اندر اسحاق ڈار صاحب کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر تھا۔ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو انہوں نے 1999 کے بعد دی تھی، اور ایک ریفرنس کے اندر وزیر اعظم اس وقت جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو ان کے خلاف وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا۔ ان کے تمام تر ایسٹس کے حوالے سے، تمام تر یہ پیسہ کس طرح روٹیٹ ہوتا تھا، وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن شاہد حامد صاحب جو وکیل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جو معزز جج صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے نیب کو احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام تر شواہد لے کر پیر والے دن آپ سپریم کورٹ میں دوبارہ وہاں پہ پیش ہوں۔ اس تمام تر کیس سے جڑے ایک بہت اہم شخصیت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وکیل بھی ہیں، انہوں نے وکالت خود بھی کی ہے، پٹیشنر بھی ہیں اس کیس کے اندر، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیخ صاحب، آج تمام تر فوکس اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تھا، اور آج ان کی باری تھی، شاہد احمد صاحب ان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنی استدعا میں عرض کی تھی کہ میرے شہر میں جسٹس شیخ عظمت صاحب میرے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے کہا جناب آپ کے شہر میں کئی لوگ پھانسی چڑھے 164 کے بیان پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے پریشر میں لیا گیا یہ بیان، لیکن وہ کہتے ہیں آپ نے عدالت کے سامنے دیا، مجسٹریٹ کے سامنے دیا، سزائے موت۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا آدمی جو کہتا ہے جناب علی، اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نواز شریف صاحب سے ناراض تھے۔ غوث علی شاہ صاحب سے بھی جو کچھ ہوا، غوث علی شاہ صاحب نے مجھے خود یہ فرمایا کہ شیخ صاحب ہمارا بستر لگا ہوا تھا، اور کہتے ذرا خیال رکھنا چیزوں کا، ہم یوں گئے اور یوں، اندر سے ان کی گولی فٹ تھی، گیٹی فٹ تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور کتنے بکسے گئے جی ساتھ نواز شریف صاحب کے، ذرا وہ کلپ دکھائیں جب یہ کہ کس طرح وہ بڑے بڑے ٹیچی کیس گئے اور کیا کچھ گیا، طے یہ تھا کہ ان کو کھولا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی اڑی کی جاتی دفعہ، وہ بھی ان کے والد محترم مرحوم بیچ میں پڑے، اور پھر یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کا کیس اور یہ تاریخ اور یہ منی لانڈرنگ اصل میں ٹریل بن سکتی ہے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے وہ 20 کروڑ لوگوں کے دل کی ہے کہ لوگ جو مرضی کہیں، ہم ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، فیصلہ وہ کریں گے جو قانون اور انصاف پہ ہوگا، اور اس میں کوئی ہم اس میں کمی نہیں چھوڑیں گے انصاف کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا بیان تو اب رشتہ داری ہوئی ہے نا، اس وقت تو رشتہ داری نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ انہوں نے سارے دن ضائع کیے ہیں ابھی تک ڈیپینڈنٹ کے نام پہ، سگنیچر کے نام پہ۔ میں خود کہتا ہوں سگنیچر جیلی ہیں، یہ آپس میں کرتے ہیں۔ کہاں 2 تاریخ کو وہ جدہ میں تھے اور 4 تاریخ کو لندن میں ہو رہے ہیں، اور سلیسٹر، اور آج قطری شہزادے کی مہر دکھائی ہے اس کے شیخ ناصر اتھانی کے بیان پر۔ یہ وہی تھانی ہے جس نے ہیلی کاپٹر بھی ان کو دیا تھا۔ تو شیخ صاحب، یہ اسحاق ڈار صاحب آپ نے کہا کہ اس وقت تو سمدھی نہیں تھے، لیکن اب سمدھی ہیں، اور آج انہوں نے شاہد حامد صاحب نے کورٹ کے اندر بھی یہ بات کی کہ شاید انہیں صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ فائنانس منسٹر ہیں اور وہ وزیر اعظم نواز شریف کے سمدھی ہیں۔ دیکھیں، شریف فیملی کا کیس ہے، اور میں اس گینگ آف 5 میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی دولت لوٹ کر باہر لے کر گئے ہیں۔ دبئی کے 2 ٹاور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میرے نہیں، میرے بچوں کے۔ دیکھیں یہاں جو پولیس والا پکڑے گئے 2-3 نیب میں، ان کے بیٹوں اولاد کے نام پہ 2-3 کوٹھیاں نکلیں۔ خود نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ بھائی جو چوری کا مال ہوتا ہے وہ اپنے نام تھوڑی رکھتا ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ سارے چینلز نے دکھائی ہے یہ۔ پاناما لیکس، نواز شریف صاحب اس سطح تک چلے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کو انہوں نے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اقتدار عزیز ہے یا عزت عزیز ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اقتدار عزیز ہے۔ اب تھانی نے پہلے بھی کہا کہ مجھے بتایا گیا، ہیر سے کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے۔ میں نے ججز سے عرض کیا کہ جناب ہیر سے کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ہیر سے از نو ایویڈنس۔ اور جب اس کیس میں سے قطری شہزادہ، میں نے آج مذاقاً اس دن کہا کہ یہ جب نواز شریف پہ برا وقت آیا، یہ 1122 پہنچا ہے۔ 1122 کیا مطلب؟ یہ ریسکیو 1122 ریسکیو کرنے کے لیے نواز شریف کو۔ اچھا، قطری شہزادے۔ اچھا، یہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کا انٹرسٹ ہے قاسم پورٹ، ان کا انٹرسٹ ہے جناب سائیوال پلانٹ،
ان کا انٹرسٹ ہے جناب علی، یہ جو 2 پائپ لائنیں آ رہی ہیں $2 بلین کی، یہ قطری شہزادے چاہتے ہیں؟ اور کیا، اسی سے کنٹریکٹ ہے LNG سے۔ اور کون ہے قطری ایمبیسڈر؟ قطری ایمبیسڈر میرے جس دن ریبٹل ہوں گے، اگر میں انشاءاللہ زندہ رہا تو میں ثابت کروں گا کہ یہ ایمبیسڈر ان کا ذاتی ملازم ہے۔ ایسی بات نہ کہیں شیخ صاحب، زندہ رہا یہ تو بات نہ کہیں۔ وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے نا، حالات ایسے ہیں اس ملک کے، کسی کا کیا پتا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ سو یہ جو ایمبیسڈر ہیں یہ ذاتی ملازم ہے نواز شریف کی، ان کی کوئی سروس نہیں ہے سوائے نواز شریف سروس کے، ان کی ساری زندگی کی سروس نواز شریف سروس ہے۔ مسلم برادر ملک یہ بھی تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب، وہ شاید اس وجہ سے کہیں لگے ہوں تو مجھے بتائیں، ایک سے پہلے انہوں نے سروس کی ہو۔ اچھا، کہیں پہ بھی نہیں؟ ان کے والد نے بھی نواز شریف صاحب کی سروس کی ہے اور ان کے ساتھ رہے، ان کے کاروبار میں لک آفٹر کیا۔ شیخ صاحب، یہ جو آج جو ٹائم ڈسکس ہو رہا ہے نا 1999 2000 کا، آپ بھی اس وقت ان کی کابینہ کا حصہ ہوتے، اسحاق ڈار صاحب کی کیا امپورٹنس تھی وہاں پہ؟ کتنا وہ جانتے ہوں گے؟ یا اس دور حکومت میں وزیر اعظم اس وقت نواز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب کتنا قریب تھے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں انویسٹمنٹ منسٹر تھا، مجھے ہٹا کے جب اسحاق ڈار کو پورٹ فولیو دیا گیا تو پہلی لڑائی اسحاق ڈار صاحب کی، اسحاق خان صاحب کی نواز شریف صاحب سے یہی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے نے کوئی کارخانہ نہیں لگانا، اس کی کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ ایک ایسے آدمی کو اپائنٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کا زیر سایہ ہو، یہ بطور اسٹیٹ منسٹر آئے، اور یہیں سے اسحاق خان کی اور نواز شریف صاحب کی کٹ بٹ شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ ان کا اس وقت یہ خیال تھا کہ ان کو خصوصی مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے، کیونکہ فنڈ سارے جو تھے بڑے بڑے فنڈ وہ EOBI میں تھے، اور EOBI میں پاکستان کے ہر آدمی کے فنڈ کی نظر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسحاق ڈار سے جو اہم کیس میں سمجھتا ہوں، 4 دن انہوں نے ضائع کیے ہیں۔ 4 دن ڈیپینڈنٹ تھی نہیں تھی، بینیفیشری تھی نہیں تھی۔ یار تم 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہو، 6 دفعہ چیف منسٹر رہے ہو، تم یہی ثابت نہیں کر سکے کہ تمہاری بیٹی بینیفیشری ہے، ٹرسٹی؟ اگر ٹرسٹی ہے تو اس کے کاغذ لے آؤ۔ دیکھو نا، چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی ٹرسٹی کے بھی تو کاغذ ہوتے ہیں، بے نامی کی بھی تو جو ہے جی اس کی بتانا چاہیے کہ اس کے نام پراپرٹی کرنے کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ موٹیو کیا تھا۔ موٹیو جو ہے، میں تو ایسے سمجھ رہا ہوں جی کہ ججز کو کیسز کی بہت سمجھ ہے، ہمیں اتنی سمجھ نہیں۔ جیسے تو ان کے کامنٹ سے بھی لگتا ہے اس طرح، جو وہ ریمارکس دیتے ہیں آج جس طرح انہوں نے کہا جی 1.2 بلین روپیز غریب کا پیسہ ہی، وہ کدھر گیا؟ چیئرمین نیب نے اس حوالے سے کوئی آگے سے اپیل ہی فائل نہیں کی، انہوں نے بہت بڑا سوال کیا یہ۔ اور جس طرح نیب کو آج انہوں نے حکم دیا کہ جناب پیر والے دن سارا ریکارڈ لے کر سامنے حاضر کے، تو لگتا یہی ہے کہ جج صاحب بھی پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں سب کچھ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم اس پہ روز نوٹ لکھ رہے ہیں، اور غالب امکان یہی ہے کہ جو میں پہلے کہتا تھا فروری، میں تو جنوری کہتا تھا، زیادہ یہ ہوا کہ فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں فیصلہ آ جائے گا۔ جیسا یہ آپ کو کبھی شیخ صاحب لگتا نہیں ہے کہ جج صاحب کو کچھ، یا اس بینچ کو جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں یا مریم نواز شریف صاحبہ کے جو وکیل ہیں، یا یہ پوری جتنی بھی ایک شریف فیملی کی جو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ اکیوزڈ، ان کو لگتا تھا جیسے بڑے آرام سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جس طرح دن آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے بعد مشکلات لگ رہا ہے بڑھ رہی ہیں۔ ہر جھوٹ کے اندر سے، ہمارے بزرگ محلے میں کہا کرتے سے دھواں نکلتا ہے، سموک۔ یہ جب ہم گلے دیکھیں، ہمارا کلچر ہے رات کو تھڑوں پہ بیٹھنا، اب تو تھڑوں پہ نہیں بیٹھتے، ماڈرن ہو گئے ہیں۔ پرانے زمانے میں گرمیوں میں 7 پانی کی بالٹیاں لگا دیتے تھے، تھڑوں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ بزرگ کہتے تھے جھوٹ جو ہے نا وہ اپنی بو ضرور چھوڑتا ہے، یہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں جھوٹ جو ہے وہ بو چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ 1999 12 اکتوبر 1999 کے حوالے سے ابھی میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا، تو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تھی، اس میں لکھا تھا کہ جس دن 12 اکتوبر 1999 ہوا اور مشرف صاحب نے آ کے ٹیک اوور کیا، اس سے 2 ہفتے پہلے صرف اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف اپنی ٹینیور پورا کریں گے، کوئی معاملات خراب نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے کے اندر اندر سب خراب ہو گیا۔ کیا ایسی کوئی صورتحال تک جا سکتے ہیں؟ میں آرمی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اوور آل آپ آرمی بھی کہہ رہے ہیں، میں خود آج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں کیا، آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عام انہوں نے تاثر دیا تھا کہ ہمارے بڑے قابل محترم ہیں قمر باجوہ صاحب بھی، نوید مختار صاحب بھی، یعنی انہوں نے تاثر دیا جی 4 چیزیں اہم ہوتی ہیں، چاروں ہمارے ساتھ ہیں، اب کیا ہوگا۔ پہلے دن قمر باجوہ صاحب کی جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اس کا پہلا سوال تھا ڈان لیکس۔ انہوں نے کہا جی جب کھاریاں میں گئے وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کل یہ کہیں گے جی تجھے کیسے بات ہوئی۔
اور اب جو انہوں نے راحیل شریف کا کیس اچھالا ہے، یہ اچھالا گیا، یہ اچھالا ہے، اور موجودہ میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راحیل شریف کی کردار کشی سرکاری سطح پر اس وقت ہوئی جب ڈیورس میں راحیل شریف نے 2 جگہ خطاب کرنا تھا. میں پھر دہراتا ہوں، اس کی میٹنگز میں 2 جگہ میٹنگز تقاریر تھی، وہ 4 جگہ کروائی گئی. اور نواز شریف صاحب، وہ کیا ہے جس نے فلم بنائی تھی شرمین عباد، کیا نام ہے، شرمین عبید چنائے، اور اکرم سہگل صاحب، اور وہ ایک ہیں تمینہ جنجوعہ صاحب، ہماری بڑی جی فورن احسان، وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں فارن سیکٹری کی، جی، یہ لے کے گئے جی کہ ہم سارا مینج کریں گے. وہاں ڈیورس والوں نے کہا کہ بھئی اس پہ تو کرپشن کا الزام ہے. دنیا میں ایک ملک بتا دیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ ICIG کی رپورٹ غلط ہے؟ کوئی نہیں، وہ تو نہیں کہتے یہ. ٹھیک ہے جی، ہاں. ایک ملک. یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کو تقریر نہیں کرنے دی گئی ڈیورس میں، اور آرمی چیف، ایکس آرمی چیف نے 2 کی بجائے 4 تقریریں کی وہاں پہ. یہ چیز انہیں بڑی بری بائی. اور شمین، کیا نام بتایا، شرمین عبید چنائے، شرمین عبید چنائی، اور یہ اکرم سہگل صاحب، یہ کچھ نہیں کر سکے وہاں. اچھا. میں بھی جب انڈسٹریل منسٹر تھا تو میں ڈیورس میں نے بھی خطاب کیا ہے. اچھا، عام آدمیوں کو خطاب کی اجازت مل جاتی ہے. انہوں نے کہا بھی ہم کس منہ سے یہ کرپشن پہ اس کا لیکچر کرائیں. شیخ صاحب لیکن پرسوں وزیر اعظم ہاؤس نے سلسلے میں ایک پورا انویٹیشن لیٹر بھی انہوں نے جاری کیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کو بڑے عزت و احترام سے بلایا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر بلانا تو آئی وش کہ اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا کہ یہ سوال کرنا ہے، میں کتاب لے کے آتا. اتنی بڑی مندوبین کی کتاب ہوتی ہے، کسی وقت میں میری بھی 2 جگہ پہ نام ہوں گے. اچھا، اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے اس کی. اور یہ جب کچھ نہ کر سکے اور وہاں راحیل شریف کو ضرورت سے زیادہ عزت ملی تو انہوں نے آ کے یہ لیک کر دیا ڈاکومنٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں جیلسی کی وجہ سے؟ مطلب بالکل کوئی اور وجہ نہیں ہے. اور جو ISPR نے کل بیان دیا، اس کی وجہ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا. میں ISPR کی سٹیٹمنٹ کو فلی انڈورس کرتا ہوں. یہ نہ کریں کہ میں ایک بالکل نہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ مسائل، میں فلی انڈورس کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایک سوچی سمجھی سازشوں کی کڑی ہے، اور اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. قمر باجوہ کے خلاف انہوں نے ساجد میر سے بیان دلوایا. جب اس کے گلے پڑی ساجد میر کے تو انہوں نے کہا لاؤ میں اس کی تردید کرتا ہوں. انہوں نے کہا ویسے ہی کرو جس طرح آپ نے بغیر کسی وجہ کے الزام لگایا تھا. انہوں نے تردید کی. میں نے خود ساجد میر صاحب کو لاہور ایئرپورٹ پہ کہا، میں نے کہا ان چنگے رہے ہو. اس نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا جس میں ہم پھنس گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 8 آدمی کبھی ریٹائر نہیں ہوتے جی. میرے مرشد تھے شورش کشمیری مرحوم، جب مرنے لگے انہوں نے مجھے کہا مزیشین، فزیشین، جرنلسٹ، جرنیل، پولیٹی، 10 نام لیے، یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. اچھا، یہ کبھی ریٹائر. اسی طرح فوجی بھی کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. دیکھیں نا بڑے بڑے کیس ہوئے. ٹکا خان سیکرٹری جنرل تھا، میرے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا. میں نے 1-2 سخت باتیں کی. مجھے فوج نے کہا بھئی نو وے، الیکشن لڑو، میرا مطلب ہے ہی از آور آرمی ایکس آرمی چیف، آپ اس حد تک نہیں جا سکتے. 2 دفعہ. اور میرے پہ 85 میں جو 5 مقدمے بنے بغاوت کے، اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ ٹکا خان واز مائی اپوننٹ، اور میں ذرا فری لانسر غیر ذمہ داری کے بعض بیانات دے جاتا تھا ڈھاکہ کے بارے میں، دوسرے باروں میں. تو I have to face 5 cases. سو فوجی بالکل فریش ریٹائر ہوا ہے. You were taken to task. سو بیسک جو مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ملبہ جو ہے، آپ دیکھیں اس ملک میں کیا دنیا میں MI، IB، ISI، اسپیشل برانچ، M16، KGB، موساد، کوئی ایک ایجنسی ایسی نہیں ہوگی جو کہے گی کہ یہ قطریوں کے فلیٹ ہیں. ایک بھی نہیں ہوگی دنیا میں. ٹھیک. کس منہ سے جائے گا نواز شریف ان کے پاس؟ کیا عزت ہوگی؟ میں آپ کو ملنے آیا ہوں، آپ سمجھے مجھے کہ یار یہ تو بیسیکلی تو قبضہ گروپ ہے، لوٹ مار ہے، جیب تراش ہے. مجھے آپ دکھاوے کے لیے ملیں گے، مجھے وہ دل سے عزت نہیں ملے گی کہ جو ہمارے رشتے آگے. شیخ صاحب لیکن پھر سارے یہ کہتے ہیں یہ پیسہ ہی چلتا ہے، ہر جگہ الیکشن ہوتے ہیں تو پیسہ ہی چلتا ہے. یہ تو ٹھیک کہتے ہیں آپ، پیسہ بولتا ہے.
پیسہ بولتا ہے. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے, آنے والے الیکشن میں کیا وہ 2017 میں ہوتے ہیں 18 میں ہوتے ہیں, کیا تب بھی پیسہ بولے گا یا پاناما لیکس کا ریزلٹ بولے گا؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ ہاں یہ حقیقت ہے, پیسہ چلتا ہے. تو شیخ صاحب, پاناما کے اس کیس کے حوالے سے بھی کئی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا, آپ لوگ جو مرضی کر لیں, باہر آ کے میڈیا کو جتنے مرضی بیانات دے دیں, کورٹ روم میں ہوتا لیگل میٹرز کے اوپر ہی بات ہے. میں ایک کام کرتے ہیں, 1 منٹ کے لیے میں منصور علی خان کے بجائے مخدوم علی خان بن جاتا ہوں اور آپ کے سامنے تمام تر جو کورٹ روم کے اندر انہوں نے پلیز لیے, میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو دے دیجئے. پہلے آ جائیں سپیچز کے اوپر. وزیر اعظم کی سپیچ کے اوپر وزیر اعظم کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جناب وہ نیشنل اسمبلی کے اندر سپیچ تھی, آپ کا ایک دائرہ کار ہے, وہ اس کو آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے, آپ وہاں تک نہیں جا سکتے. اگر اس طرح کریں گے تو آپ پورا ایک پنڈورا باکس کھول دیں گے. ہر پارلیمنٹیرین نے قومی اسمبلی کے اندر جو جو تقریر کی ہے وہ تمام تر پھر مائکروسکوپ کے نیچے آنا شروع ہو جائے گی. جناب گزارش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ریبٹل میں مختلف 9 ججوں کی رولنگ دوں گا برٹش آسٹریلیا کی, ٹھیک ہے, کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بیان دے رہا ہو, اگر کوئی شخص پالیسی میٹر پہ بات کر رہا ہو, اگر کوئی شخص مختلف انفارمیشن دے رہا ہو اور وہ غلط نکلے, اگر کریمنل کیس ہے, اپنے کرائم کو ڈیفائن کر رہا ہے, کسی نے اس کو نہیں کہا کہ آگے بیان دے, اور اگر وہ کرائم کو 3 دفعہ قوم سے خطاب کرتا ہے تو یہ چارجبل ہے, یہ فینس ہے. کرائم کی صفائی اور کرائم کا ملوث ہونا وہ اس استثناء میں شامل نہیں. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں. مخدوم علی خان صاحب نے, میں ویسے مخدوم علی خان ہوں, میں نے آپ کے سامنے ایک اور کورٹ روم میں ایک چیز رکھی کہ جناب یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے, ایویں آپ نے ان کو رسپونڈنٹ بنا دیا اس کیس کے اندر. دیکھیں, اگر ہمارے بچوں کی کوئی میڈیکل انفٹنس ہے, ان کو خوراک ٹھیک نہیں ملی, 18 سال میں وہ ان کا نہ شناختی کارڈ بنتا ہے, روزگار تو بہت کی دور ہے. جب بڑا ایس پی کئی پکڑے گئے ہیں, کئی بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں, انہوں نے اپنی جائیداد 3 کوٹھیاں اپنی اولاد کے نام رکھی ہیں. ٹھیک ہے, خود نواز شریف نے کہا کوئی پاگل ہوگا جو اپنے نام رکھے گا, ٹھیک ہے, کوئی بیوقوف ہوگا جو اپنے نام ہوگا. کبھی چوری کا مال بھی کسی نے اپنے نام رکھا ہے. اتنا بوگس کیس آپ نے بنایا مخدوم صاحب کہ میں آپ کے پرخچے اڑا دوں گا. میرے دوست ہیں آپ, ہم سارے یہ کہیں, ہم نے بھی مشرف کا ساتھ دیا ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو آ کے شاہد احمد صاحب فوجیوں کی بات کرتے ہیں, بھی تو خود کہاں کھڑا ہے؟ اچھا, یہ سارے 90-98% سیاستدان آرمی کی نرسریوں سے نکلے ہیں, جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ آپ کی یہ استدعا کہ بھی اب آپ نے کیا کہا, وزیر اعظم کا نام ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں ہے. سو یہ سارا پیسہ وزیر اعظم کا ہے. ہی از اے فیس بیہائنڈ دی کیس. ٹھیک ہے, اور ایک پلاننگ کے تحت. اور اس نے کہا جی کہ بابا جی نے کہا کہ میرے پتر حسین نہیں دئیو, اور جناب ٹرسٹی, آپ دیکھیں, آپ نے نہیں, آپ سے اگلے وکیل نے یہ کہا, شاہد احمد نے, کہ اس کے 2 بیویاں اور 7 بچے ہیں, اس لیے ہم نے ٹرسٹی بنایا تھا. ٹرسٹی بنایا. تو اس نے 2 شادیاں کی. اس طرح تو شہباز نے 3 شادیاں کی ہیں. مجھے نہیں پتا کتنی. اچھا چلو, میں جو بتا رہا ہوں آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. مجھے نہیں پتا, میں تو وکیل ہوں وزیر اعظم. تو وہ کیا حمزہ کو ٹرسٹی بنا دے گا؟ ٹھیک ہے. سو یہ باتیں سارے کرنے کی ہیں. اور ایسی بھی اس ملک کی سیاست رہی ہے کہ ملازموں سے وصیتیں نکلی ہیں. اسے کیا کہتے ہیں, جو میٹس نے وصیتیں دی ہیں کہ مرتے وقت بے نظیر بھٹو کہہ گئی کہ میرے بعد میرا سرتاج ہی. شیخ صاحب, اب آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی بیچ میں ڈال دیا. سر, میں تاریخ کے ایسے 5 مثالیں دے دیتا ہوں مخدوم صاحب آپ کو کہ آپ مشتعل نہ ہو. ہم نے آپ کو 6 دن آپ کی سارا فلسفہ سنا ہے, اب ہماری بات بھی تو سنیں. ٹھیک, بولیں. سو آپ کا سارا کیس جو ہے یہ ٹیکنیکل کیس ہے, ٹیکنیکل جسٹس نہیں ملے گا. فیصلہ ہمارے خلاف آئے, مخدوم صاحب ہمارے حق میں آئے, اسٹیٹ میں ٹھک کر کے فیصلہ آئے گا. میں وزیر اعظم کے وکیل کے طور پہ ایک اور آپ سے بات کرتا ہوں. آپ کیا یہ بات پروف کر سکتے ہیں کہ وہ میرا پیسہ تھا جو حسین نواز کو ملا ہوا ہے, یا وہ میرا پیسہ تھا جو حسن نواز کو ملا ہوا ہے؟ بتائیں. جو آپ نے بتایا کہ یہ قطری پیسہ آیا تھا,
اور جس طرح قطری کی کٹ لگی ہے، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی. آج جو قطری جو ہے فلسفہ جس طرح ذلیل ہو رہا ہے شہر میں، یہ ثابت کرنا ان کا کام ہے کہ یہ 12 ملین اتنا برکتی تھا، یہ دبئی گیا، یہ قطر گیا، یہ قطر سے پھر جدہ گیا، جدہ سے پھر لندن گیا، پھر لندن سے جاتی عمرہ آیا. سر یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ رضیہ بٹ کا ناول میں نے پہلے کہا تھا، میں اس سے اچھا چھاپ کے دے دوں کہ میں نے جناب علی 2 بلین روپیز دے دیے تھے. سر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کہا اس وقت کوئی جناب علی وہاں کیش کی ٹرانزیکشن، شیخ صاحب کیش کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. آپ بیٹھ کے بینکنگ ٹریل مانگتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کیش کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ساری. کیش دیا ہے، قطری لیٹر یہ کہتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ کیش گروپ کا ہی ہوتا ہے جی. ہم ہار بھی گئے نا اور کیش گروپ جیت بھی گیا نا تو ہم ہار کے بھی جیت جائیں گے. کوئی پاکستان میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کیش ادھر سے جا رہا ہے سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ. ایسا نہیں ہے. مخدوم صاحب نے یعنی کہ وزیر اعظم کے وکیل نے ایک اور بات یہ کہی تھی، اور شاید حامد صاحب نے یہ بات کی تھی، یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ لوگ سیاسی گین کا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہمارا شیخ رشید تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اس کو تو کہتے ہیں ایک پارٹی کا لیڈر ہے، ایک سیٹ. نہیں بالکل نہیں کرتا، بالکل نہیں. I love this politics. I love politics and this is my pride time. بالکل نہیں کرتا. اچھا چلیں آگے. میرا مطلب ہے چور کو چور کہنا عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو طاقت سے برائی کا مقابلہ کرتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جب زبان سے برا کہتا ہے، تیسرا وہ ہوتا ہے جو دل سے برا کہتا ہے. آپ دل سے برا رکھنے والوں میں ہم اللہ کے فضل سے جتنی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. چلیں اور آگے آ جائیں. مخدوم علی خان صاحب جب یہ تمام تر اپنے وہاں پہ مزید دلائل بھی دے رہے تھے، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تمام تر ڈاکومنٹس جاری کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور شاہد حامد صاحب نے کل وہ ڈاکومنٹس جمع بھی کرا دیے. 2 قطری لیٹر آ چکے ہیں، منی ٹریل کا انہوں نے پورا ایک شیٹ بھی جمع کروا دی. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ تو میں نے کہہ دیا کہ ایسا لیٹر جو ہے نا وہ شہزادہ سلیم نے بھی انارکلی کو نہیں لکھا تھا جو قطری لکھ رہے ہیں نواز شریف کو. موسم کے حالات کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ آپ میرے موکل کے بارے میں موکل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں جی. موکل جو ہے، موکل اگر اپنی اس طرح کٹ لگوائے گا تو آپ کے موکل کا لحاظ کریں گے. وہ آسمان سے اترا ہے جی، وہ آسمان سے اترا ہے کہ قوم کا مذاق اڑا رہا ہے جناب علی. کمپیوٹر سے سارا ٹریل بنا کے لے آئے. کوئی چیک بکیں دسے یہ پیسہ ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے نشتہ مڑا کچھ نہیں ہے. یہ ٹیشو پیپر ہے. ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مخدوم علی خان صاحب کا میں نے ایک رول ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے میں وکیل تو ہوں نہیں اور میں ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا. وہ تو خود وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر سیاسی معاملات کی کچھ بات کی جائے تو نون لیگ کے کیمپ کے اندر کیا کوئی پلان بی، سی یا ڈی تیار ہو چکا ہے؟ اور اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تب کیا ہوگا؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، قانونی معاملات کے اوپر تو ہم نے بات کر لی، آئیے اب ذرا کچھ سیاست کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب، سیاسی طور پہ ہر معاملے کی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. اس معاملے کی ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ سے پرپوز کیا جائے کہ شیخ صاحب کوئی معاملے کا کوئی حل نکالیں، چھوڑ دیں قانونی معاملات کو چھوڑ دیں، کیا ڈیل نکل سکتی ہے کہ معاملہ آرام سے خوش اسلوبی سے سالو ہو جائے؟ دیکھیں، اس میں ہم 2 بلکہ اب 3 ہو گئی ہیں. سراج الحق صاحب بھی ہیں جی، اور انہوں نے بھی حتف تنقید اب نواز شریف صاحب کو نااہل کرانے کا کہا ہے. پہلے وہ ذرا ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ ہم 3 پارٹیاں ہیں. 3 میں سے کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہے کہ بھئی اس کا نااہل ہو اور نیو الیکشن ہو اور پیسے وصول کیے جائیں. اب دیکھیں، آپ برا نہ منائیں، جی، انڈونیشیا جیسا ملک جو ہے وہ 10.5 بلین لے آیا ہے. انڈیا واپس لے آیا 9.5 بلین. ٹھیک ہے. برٹش لے آیا 3.2 اور 3 بلین. ہاں. اور پاکستان جو ہے اس کے فینانس منسٹر کو میں نے خود سنا ہے 8-10 دن پہلے، وہ کہتا جی $7.6 بلین دبئی چلا گیا. اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اس کام میں ملوث ہے. اگر وزیر اعظم اس کام میں ملوث نہ ہو اور اس پہ یہ ایلیگیشن نہ ہو
کہ منی لانڈرنگ کا وزیر خزانہ کو میں دیکھتا ہوں کوئی جرت کرتا ہے بزنس مین، کوئی جرت کرتا ہے کہ بزنس مین پاکستان سے دولت، کیوں پاکستان کے لوگ اپنے پیمنٹ دو کے کینیڈا میں شہریت لے رہے ہیں؟ شیخ صاحب ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. آج ہیں بڑے میاں صاحب کے بجائے چھوٹے میاں صاحب قبول ہیں آپ لوگوں کو؟ اگر وہ آج اسمبلی میں نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی ہے تو آف کورس وہاں تو یا حمزہ ہے یا صفدر ہے، اور تو کوئی ان کا فیملی ممبر نہیں ہے، یا اسحاق ڈار ہے. آج جو اسحاق ڈار کی میں نے صورت حال دیکھی ہے، فیصلہ ممکن ہے وہ بھی منڈے کو پتہ لگے کہ وہ جرم میں یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے. تو میں تو دو ہی ان کے فیملی ممبر ہیں، اور نواز شریف اسمبلی ڈیزالو کر دے گا، کسی نون کے ورکر کو پارٹ ٹائم پرائم منسٹر نہیں بنائے گا. کیوں شیخ صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب میں ان کو مجھ سے زیادہ، میں بھی جانتا ہوں ان کو، میں بھی ان کے ساتھ بہت عرصہ رہا ہوں. جب وہ بانٹنے پہ آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو آپ بانٹتے ہیں، جب بھی بانٹیں گے اپنے بچوں کو بانٹیں گے، اور جب بھی ڈانٹیں گے قوم کے بچوں کو ڈانٹیں گے. ویسے تو آپ کی ناراضگی ہے جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ، لیکن جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہوا تھا کہ جب وہ جلا وطن ہوئے تھے، پیچھے سے جاوید ہاشمی صاحب نے پوری پارٹی سنبھالی تھی، لیکن جب وہ آئے تھے تو جاوید ہاشمی صاحب سائیڈ لائن ہو گئے. ظاہر ہے جی، پرسنل پارٹیاں ہیں، شخصی پارٹیاں. پاکستان میں پرنسپل پارٹیاں اگر ایک جماعت اسلامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی جماعت ہے، مسلم لیگ کہنے کو نظریاتی جماعت ہے، میں نے نہیں سنا کہ اس کی کسی ورکنگ کمیٹی کا، کونسل کا، سب دکھاوے کی بات ہے، گھر میں بیٹھ کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے نواز شریف پاکستان کے صدر ہوں گے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کے صدر ہوں گے، باقی خانہ پوری ہے. سندھ کے ممبروں کو پنجاب سے جتا دیں گے، سینٹ کے ممبر بنا دیں گے. اور دو میرے پنڈی وال جو ہے انہوں نے قربان کیے ہیں، مشاہد اللہ کو بھی اور پرویز رشید کو بھی، دونوں میرے محلے دار ہیں. اور تیسری مریم بیٹی بھی میری کانسٹیچوئنسی میں سے ہیں. سو یہ قربانی کے بکرے رکھتے ہیں، یہ قربانی کے بکرے رکھتے ہیں، اور یہ کافی پریشانی کی عالم میں. آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب کو اندر کی خبر دوں نون لیگ کے حوالے سے، اس پہ آپ کا ذرا تجزیہ اور تبصرہ لیں گے کہ قربانی کی جہاں بات کر رہے ہیں نا، تو اس پیناما کیس کے حوالے سے بھی قربانی پلان تیار ضرور ہے. قربانی بنے گا، بکرا بنے گا کون وہ اور بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک قربانی پلان تیار کیا ہوا ہے انہوں نے. ہوگا، اللہ نے بھی ایک پلان تیار کیا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کا بھی ایک پلان ہے. اور میں یہ، کیونکہ میں کہتا تھا دسمبر 16 تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، 15 دن 20 دن پہلے یا 15-20 دن بعد، مجھے پتہ نہیں تھا عدالت چھٹی پہ چلی جائے گی. ایک بات میں 2 جگہ کہہ چکا ہوں، تیسری دفعہ دہراتا ہوں کہ گور ایوب صاحب نے ایک دن اسمبلی میں کہا کہ ہمارے گاؤں میں کیا تھا ادھر، گوگی کیا بولتے ہیں اس کو، شکاری نے فائر کیا، وہ اڑ گئی. اس نے کہا یار نہ تیرا نشانہ، کارتوس کے بھی پیسے ضائع کیے، پرندہ بھی اڑ گیا. اس نے کہا ساری زندگی اس درخت پہ نہیں بیٹھے گا، کرپشن کا فیصلہ ضرور کوئی آئے گا. آپ کو گی کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کو گی کس کو کہا آپ نے؟ میں جنرل بات کی، گور ایوب صاحب ان کی پارٹی کے بندے. نہیں آپ نے تشبیہ دی ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں دیکھیں نا، اگر گری نہیں اڑ بھی گئی نا تو اس درخت پہ کبھی نہیں بیٹھے. یہی بات میں کہہ رہا تھا. اچھا ایک اور سوال، یہ حالیہ دنوں میں جتنی پریس کانفرنس ہوئی ہیں، کچھ انٹرویوز کے اندر بھی خان صاحب سے 1-2 دفعہ سوال کیا گیا، آپ کا تجزیہ چاہوں گا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگلے الیکشن کے اندر پرائم منسٹر کے لیے ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ ہوں. خان صاحب ہنستے ہیں آگے سے، اس کو سیریسلی کیوں نہیں لے رہے اس معاملے کو آپ لوگ؟ سیریس تو اس لیے نہیں لے رہے، ظاہر ہے نواز شریف، میں نے تو خود آصف زرداری کو کہا تھا کہ آصفہ کو لے آؤ. کیوں؟ میرا مطلب ہے ان میں زیادہ ٹیلنٹ ہے، ان کے بچے اس قابل نہیں ہیں، وہ پیسے دولت کے چھپا تو سکتے ہیں، لیکن آف کورس اگر ایسا وقت آیا کہ بالکل آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، مریم کو ہی لائیں گے، وہ ہنستے ہیں تو ان کو پتا ہوگا وہ کیوں ہنستے ہیں. آپ نے یہ آصفہ والی بات کیوں کی؟ بلاول کے ساتھ نہیں ہے؟ بلاول میری یہ رائے تھی، میں نے آصف زرداری صاحب کو 2 دفعہ، جو ایک دفعہ ان کے والد کی افسوس اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کھانے پہ بلایا. ٹھیک ہے. میری سیاسی رائے یہ ہے کہ آصفہ جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکتی تھی. اچھا. کیونکہ اب دیکھیں نا، بلاول تو آصف زرداری کے امبریلا کے نیچے سے نہیں نکل سکا. آصفہ نکل جائے گی؟ نہیں، میرا مطلب ہے بچیوں کی اور ذرا سوچوں کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا. اور اگر آصف زرداری یا پیچھے ہو گیا الیکشن لڑنے سے، اس کو پتا کہ اس میز جتنا اس کا کچا چٹھا بھی تیار ہے، پتا لگے گا کہ دونوں ایک ہی کیس میں بلا لیے گئے ہیں. ویسے میں اس حوالے سے بھی، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آپ نے ہنٹ دے دیا اس کا، یہ ہنٹ دیا نا، میں اس کے اوپر ایک بڑا تفصیل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کی خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात हो रही थी, तो खबर अंदर की ये है, आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन कौमी असेंबली का ना लड़ने का फिलहाल फैसला सिर्फ इसलिए भी किया है कि जब आप असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं तो एसेट्स भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं। शेख साहब, एसेट्स अगर डिक्लेयर करने पड़ते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? देखिए, आसिफ जरदारी के सिर्फ एसेट्स ही डिक्लेयर नहीं होंगे, उसका कच्चा चट्टा भी आ जाएगा, उस पर ऑब्जेक्शन होगा, फाइलें खुल जाएंगी, फाइलें खुल जाएंगी। अच्छा। खुले या ना खुले, बेशक उनके कागजात एक्सेप्ट हो जाएं, उनके कागजात की बुनियाद में उनका अमालनामा, माशी अमालनामा और उनके ओनरशिप और उन पे एलिगेशन सारे दाखिल होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि लल्लू मियां गंवारी भले ना ही जाओ तो क्या फर्क। मैं इस पॉइंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा आता हूं, लेकिन एक वाकया एकदम मेरे ज़हन में आ जाया, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में, हम दोनों ही वहां पे मौजूद थे, मैं दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा था, आप खान साहब से थोड़ा दूर बैठे हुए थे। खान साहब ने इशारा करके आपको अपने पास बुलाया, आप उठ के आए, खान साहब की साथ वाली सीट पे बैठे और फिर बड़ी गौर से आप लोग ना 5-10 मिनट आपस में गुफ्तगू करते रहे। क्या ऐसी खास बात हो रही थी? ज़ाहिर है हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मैंने कहा है कि हमें सारे कामों के लिए तैयार रहना है, और मैं इस नवाज शरीफ साहब की पार्टी को तो नहीं कहता, उसमें अच्छे लोग भी हैं। मैं समझ रहा हूं कि वो 4-5 दिन से पैनिक पे हैं, और मैं दयानतदारी से समझता हूं कि ये 10-15 दिन में कोई ठीक या गलत कोई ऐसा, देखे ना जो कुछ डिवोर्स में हुआ उसके असरात आपने देखे, पांव पे कुल्हाड़ी मारने के आदी हैं। कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसके दूरस्थ नतायज होते हैं। जो असेंबली में लड़ाई हुई, स्पीकर ना आया, मेरी अभी मीटिंग हुई, मैंने स्पीकर साहब को कहा आपकी वजह से आपने आज तक कोई तरीके इल्तवाई नहीं ली, आप पे ठप्पा लगा हुआ मुस्लिम लीग का, नून का। स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है। आज इस उन्होंने कहा जी अगर ये ऐवान कहे तो मैं आज जाके वजीर आजम को इस्तीफा दे रहा हूं। मैं तो उठी आया, मैं कहा ऐवान ने क्यों कहना है। शेख साहब, स्पीकर साहब के पीछे हमेशा पड़े होते हैं, वो 2 दफे इलेक्शन लड़के आए, एक दफा पहले वो जीते थे, फिर उनको नाअहल किया गया, वो दोबारा आए। पहले का तो मुझे पता नहीं, दूसरा भी उनको जिताया गया, और स्पीकर बनाने से पहले जरूर नवाज शरीफ साहब से जब उन्होंने मुलाकात की होगी। नवाज शरीफ साहब क्वालिटी पे नहीं जाते, लॉयल्टी पे जाते हैं। उनसे वफादारी के हल्फ लिए गए और जिसको आज वो पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा आ जाइए, वहां पे भी ये सिलसिला है। वहां तो देखें, पार्टी को पता ही नहीं था कि आसिफ जरदारी ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान करना है। हाँ। और अगर आसिफ जरदारी बिलावल को फ्री हैंड दें तो पंजाब में शायद कुछ पोजीशन बन सकती है, वरना लाहौर और फैसलाबाद का रूट बहुत जबरदस्त जिसने भी बनाया, लेकिन रिस्पांस सो ही था। और कराची में जो बिलावल ने रैली को लीड किया 7 सालों के शोहदा के बाद, वो तो बिल्कुल ही ठुस थी, बिल्कुल ही ठुस थी। ख्वाजा साद रफीक साहब ने गुजरांवाला के अंदर, चूंकि आपने वहां की बात की, उन्होंने कहा लोहे का चना है, इतने आराम से चबाया नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम सब ने जेलों में जाना है। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये जो कुछ बातें करते हैं, बिल्कुल कोई भी इनकी जगह होता है ऐसी बातें करता है। उनको पता है ये टावर 1 का फैसला आएगा, ये फिर पैरागॉन स्टेट्स हैं इनकी, ये सारी वो चीजें हैं कि ये रॉ मटेरियल है नैब का। इस मुल्क में निजाम ऐसा है कि तफ्तीशी महकमों के सरबराह, लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बनाती है। वो कब ठीक बनाएगी? कभी नहीं बनाएगी। ये तो आज वैसे जज साहब ने भी कहा था कि ये कौन सा तरीका है, चेयरमैन नैब को अपील करनी चाहिए थी इस मामले के अंदर, लेकिन जब चेयरमैन नैब ही वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ किस तरह अपील कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो शेख साहब, सिस्टम किस तरह ठीक होगा? बस ये सिस्टम कोई ऐसा, अल्लाह का क्या, 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट यही 5 जजेस कोई नोट दे दें, 5 जजेस ही लगा दें कि ये पेड़ है जी लगाने के लिए। इन जजेस ने निकाले भी तो है ना जी अफसरों को। हाँ। यकमुश्त निकाला है। अगर निकाल सकते हैं तो फिर को बेहतर फैसले की लाइन एंड लेंथ भी दे सकते। आज तो ओगरा केस का भी उन्होंने रेफरेंस दिया था, तो अखीर सादिक वाली बात उन्होंने की थी कि अगर उसके अंदर भी दायरा इख्तियार हमारे पास है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें। हाँ, सही बात। और शेख साहब, ये जो टेंशन पाई जाती है इलेक्शन, जाहिर बात है आपसे हमेशा प्रेडिक्शन ली जाती है कि जनाब 2017 के अंदर इलेक्शन हो। शेख साहब, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं 2017 इलेक्शन का साल है, और ये फैसला इन्होंने जो कुछ भी करना है 2-3 महीनों में कर लेना। जो इनका ख्याल था कि जो नए 4 बड़े ओहदे तब्दील हुए हैं, स्टिक की तब्दील हुई है जी। रहील शरीफ ने अपनी सोटी कमर बाजवा को दी है, और ना वर्दी तब्दील हुई है, ना सोच तब्दील हुई है, ना फैसले तब्दील हुए हैं। सो ये जो सोचे बैठे थे, वो इनकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी नहीं आई। शेख साहब, 2014 में भी आप इलेक्शन कहते थे, 15 में भी कहते थे, 16 में भी कहते थे। एक ही बात मैंने की, कसाई कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। वो कसाई भाग गया, मैं क्या करूं?
اور اب میں نے کہا تھا کہ دسمبر 16 سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا. مجھے یقین تھا یہ کیس سیریس ہے. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ عدالت چھٹی پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب 15-20 دن, مہینے, 2 مہینے کا مارجن, میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں, آگے پیچھے تاریخیں ہو سکتی ہیں. لیکن 2018 کے جو اصل ٹائم 2018 میں نواز شریف نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب انٹرویو ختم ہی انہوں نے اس بات کے ساتھ کیا ہے کہ 2018 میں وزیراعظم نواز شریف نہیں ہوں گے, لیکن کیا ان کی جگہ مسلم لیگ نون کا کوئی اور وزیر اعظم سامنے تو نہیں آئے گا, یا اس بار باری عمران خان صاحب کی ہوگی؟ یہ وقت بتائے گا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.